اچھا، یہاں جو بات آتی ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یہ کن کو اللہ چن لیتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں کون چنے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے؟ بتائیں گے آپ؟ جو پروو کریں اپنے آپ کو. ایک شخص لیزی ہے، سست ہے، کام نہیں کرتا، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، آپ اسے جو کام دیتے ہیں وہ پڑا رہتا ہے، تو ایسے لوگ چنے جاتے ہیں. اسکول کالج وغیرہ سے آپ گزرے ہیں سب، ہر کلاس میں سے کچھ بچے کسی خاص ڈیبیٹس کے لیے چن لیے جاتے ہیں، اسپورٹس کے لیے چن لیے جاتے ہیں، کسی اور پینٹنگ کے مقابلے کے لیے چن لیے جاتے ہیں. تو اللہ کن کو چنتا ہے؟ کن کو چنتا ہے؟ اچھا دل رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے، اچھے جذبے رکھنے والے، اس کے لیے قربانیاں کرنے والے، محنت کرنے والے، استقامت دکھانے والے، ان کو چنیں گے. بعض اوقات ایک شخص میں بڑی کوالٹیز ہوتی، استقامت کوئی نہیں ہوتی. دل چاہتا تو اچھا کام کر لیتا، جب نہیں دل چاہتا تو نہیں کرتا. ایک ماحول میں ایک کام کرتا، دوسرے میں کوئی اور کر لیتا ہے. کہیں اللہ کی بات، کہیں شیطان کی بات. جاب کے لیے بے شمار کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، سلیکشن ایک کی بھی نہیں ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کمپیٹنٹ ہی نہیں. آپ دیکھیں جیسے سی ایس ایس کے امتحان میں بہت سارے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن سب کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا جاب کے لیے. آرمی کی ریکروٹمنٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ، بعضوں کا ذہانت اور قابلیت اور سب کچھ ہے، جسمانی اعتبار سے انفٹ ہے، نہیں چنے جاتے. حتیٰ کہ بعضوں کا ساری ٹریننگ کے باوجود گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، انفٹ. حضرت مریم سے کہا تھا ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے تجھے چن لیا. عورت کو چنا نا، چنا نا. کیوں؟ اور دنیا میں کوئی عورت نہیں تھی، صرف وہی ملی تھی کہ ان کو چن لیا. کیوں چنا؟ ہم بھی ایک عورت ہے نا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو کہتے ہیں، پھر حضرت نوح کو، پھر اور لوگوں کو اور پیغمبروں کو چن لیا، حضرت ابراہیم کو چن لیا، ان کی اولاد کو چن لیا. ہم عموماً جب کوئی کام نہ کر سکے تو ہم شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کو ہم سے کوئی پیار نہیں. حضرت مریم ہی کی مثال سے یہ بات سمجھے کہ اللہ نے ان کو کیوں چنا تھا. اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کو اپنے پیٹ میں ہی وقف کیا تھا اللہ کے نام کہ اللہ جو میرے بطن میں ہے محررن لک، تیرے لیے آزاد کر دوں گی، تیرے لیے پیش کر دوں گی. قربانی کی بات تھی نا. ہم کرتے ہیں پیش؟ ہم تو سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی قوتیں، قابلیتیں، وقت، انرجی، پتہ نہیں کیا کیا، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا بچانے کے لیے. کہاں کھپاتے ہیں ہم اپنے آپ کو دین میں، کہاں گھلاتے ہیں. تو پھر اللہ ہمیں کیوں چنے؟ کیسے چنے؟ کہ جب ہم دنیا کا کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. کسی میڈیکل کے ادنا سے اسٹوڈنٹ کے پاس چلے جائیں، آپ کے گھروں میں آپ کے بہن بھائی بچے کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، نہیں تو کوئی ہمسائے میں ہوگا، اگر نہیں تو کسی کا سنا ہی ہوگا کہ وہ کتنا پڑھتے ہیں. دنیا کے لیے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کے لیے ہم کتنے گھنٹے لگاتے ہیں. اچھا جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ڈاکٹرز کو دور دیہاتوں میں پھینک دیتے ہیں، ہاؤس جاب کراتے ہیں، کئی گھنٹے کی مسلسل ڈیوٹی لیتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک خوشی وہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. کسی نے ہاؤس جاب کیا ہوا یہاں؟ ہاں، آپ ذرا بتائیں تھوڑا سا کتنے گھنٹے کام ہوتا ہے؟ کھڑی ہو کے بتائیں. جب ہم فائنل پروف میں اپیئر کرتے ہیں، یعنی آخری جو ایگزام ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا جو ایگزام جسے کہا جاتا ہے وہ تقریباً 3 مہینے لمبا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تقریباً 3 مہینے پریپریشن کے ملتے ہیں، جس میں 18 سے 20 گھنٹے بتانا پڑا جاتا ہے اگر آپ نے صحیح نمبروں سے پاس ہونا ہے. اس سے کم میں بہت مشکل ہوتا ہے گزارا. 3-4 گھنٹے صرف سونے کے ہوتے ہیں، کھانا بھی آپ کتاب کے ساتھ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہاؤس جاب شروع ہوتا ہے تو لگاتار 36 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس میں آپ کے لیے نہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، نہ سونے کا، نہ باتھ روم جانے کا. یو آر آن کال. آن کال کا مطلب ہے اگر کوئی پیشنٹ دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ کا کھانا چھوٹ گیا ڈزنٹ میٹر، اگر آپ سوئے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی کسی ایکسکیوز کو نہیں سنا جاتا. اور اس 36 گھنٹے کے بعد آپ کو صرف ایک رات آف ملتی ہے 12 گھنٹے کی، اور اگلے دن پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. اور یہ 1 سال تک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ پارٹ 1 کر لیں اور پوسٹ گریجویشن شروع کر دیں تو اس کی ٹریننگ بھی اس طرح ہی ہے، اور وہ 3 سے 5-6 سال تک چلتی ہے. اور تو کوئی ریلیکسیشن نہیں بلکہ زیادہ سختی ہوتی ہے، کیونکہ یہ میل ورلڈ ہے سارا، تو آپ کو اپنا آپ پروف کرنا پڑتا ہے وہاں پہ، تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ان سے. اتنا بھی کر لیں اگر آپ لائق ہیں تو آپ کو کوئی نہیں مانے گا. میل کبھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں.
وہ کہے گا جی آپ تو فیمیل ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ کوئی نہ کوئی آپ نے ایکسکیوز وہ نکال کے وہ کہے گا اس لیے آپ کو پروفیسر نے یہ سرجری کرنے دی، ٹھیک ہے، میں میل ہوں مجھے نہیں کرنے دی جاتی. وہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا کہ آپ میں قابلیت ہے. اس لیے آپ کو وہاں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کی دنیا میں اپنا آپ منوانے کے لیے. کچھ لوگ چھوڑتے ہیں لیکن بہت کم، اکثریت کرتی ہے، رو کے کرتی ہے نہیں کرتی ہے. کیونکہ بہت سو کو تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو یہاں سے واپس کیسے جائیں کہ نہ ہم زندوں میں نہ مردوں میں. جب میڈیسن میں اتنا کر لیا اب اس کے بغیر چارہ نہیں، تو اس کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کیے بغیر آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا پچھلا کیا کرایا بیکار ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. ہمارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آخری 2 سال، 1 سال فائنل ایئر کا اور 1 سال ہاؤس جاب کا. مجھے یاد ہے میں رات کو جب میں سرجری کری تھی یہاں پہ، جس دن میرا آف ہوتا تھا، آف کا مطلب تھا کہ میں نے صبح 7:30 سے 2-2:30 بجے تک ڈیوٹی کی، اس کے بعد میں آف ہوں. ٹھیک ہے، میں گھر جا سکتی ہوں. لیکن میں 3-3:30 گھر آتی تھی اور 4-4:30 واپس ہی جاتی تھی ہاسپٹل، کیونکہ ایوننگ راؤنڈ ہوتا ہے. اور وہاں سے اس کے بعد آپ نے اگلے صبح جو راؤنڈ ہوتا ہے مارننگ راؤنڈ، اس کے لیے اپنے پیشنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں. تو میں رات کو 11:30 آتی تھی، 12 اور میں آ کے بس کھانا کھاتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور صبح 7 بجے پھر چلی جاتی تھی واپس. اور وہ دن کال کا ہوتا تھا، یعنی اگلے 36 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی. سب خوشی خوشی کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ایک اعزاز مل رہا ہے ہمیں. ماں باپ پیسے بھی لگاتے ہیں، بچوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، پورا سپورٹ کرتے ہیں. کیا ایک مثال بھی دین کے لیے ہے ہمارے معاشرے میں ایسی کہ جو 36 گھنٹے آن کال ہو، پھر راتیں بھی جاگے اور دن بھی جاگے اور پھر خوشی خوشی اس کے ساتھ تعاون ہو؟ پھر تو چھوٹے چھوٹے چیزیں بہانہ بن جاتی، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، بچہ بیمار ہے، معلوم نہیں کیا کچھ. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے شادی کے بعد ہاؤس جاب کیا. ٹھیک ہے، میاں اور یہ بچے یہ سب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ جاب ملنی ہوتی ہے، دنیا کے چند ٹکے آنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی خوشی سے اجازت دے دیتے ہیں. پھر وہ بھی نہیں کہتے کہ کیوں رات کو باہر رہی ہو اور کیوں دن کو گھر نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہے ایسی بیوی کو. بہت کم ہوتے ہیں جو پھر چھڑوا بھی دیتے ہیں، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن میجورٹی اسی روٹین کے ساتھ چلتی ہے. تو جس دنیا کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، پھر دنیا میں چنے جاتے ہیں، جو جتنا آگے بڑھ جائے وہ چنا جاتا ہے. تو اللہ کے دین کے لیے ہم کوئی محنت نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، نہ اپنی جان لگائیں، نہ مال لگائیں، نہ وقت لگائیں، نہ آرام میں خلل لائیں، اور پھر ہم تمنائیں اور آرزویں کریں کہ ہم چنے جائیں. یہ خواب خیالی ہے. جنت کی قیمت محنت ہے. جنت صرف تمناؤں کے نتیجے میں نہیں ملے گی، جنت صرف خواب دیکھنے سے نہیں مل جائے گی. ہم بیماریوں سے بچانے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. تو اے شیطان، جو تیری پیروی کرے گا ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، وہ سب تیرے ہی ساتھ آئیں گے.